السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، میں محمد نعیم الرحمان آپ کے اسلامیات کا معلم آج آپ کے سامنے سبق نمبر 5 لے کر حاضر ہوا ہوں۔ عزیز طلباء، سبق نمبر 4 میں ہم نے گھریلو زندگی آدھے سبق کی ریڈنگ کی تھی اور اس کے 2 لانگ کوشچن میں نے آپ کو ڈائری میں دیے تھے۔ ایک لانگ کوشچن آپ کا سبق نمبر 4 کے شروع میں ہی تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی حدیث کی روشنی میں بیان کریں، ٹھیک ہے، اور چھوٹوں سے شفقت کے بارے میں حدیث۔ یہ 2 کوشچن تھے جو میں نے آپ کو دیے تھے۔ آج ہم اس سے آگے ریڈنگ کریں گے اور اس کے مشق کو اور اس کے باقی شارٹ کوشچنز اور ورڈ میننگز اور اس کے ساتھ ساتھ ورک پیج بھی ہم آج ہی کمپلیٹ کریں گے۔ تو اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 44 نکال لیں، پیج 44۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں سے کل ہم نے ریڈنگ ختم کی تھی عزیز طلباء، اس سے آگے میں ریڈنگ شروع کر رہا ہوں۔ والدین کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی ایک اولاد کو زیادہ مال یا تحائف سے نوازیں جبکہ دوسری اولاد کو اس سے محروم رکھیں۔ اسی طرح اولاد کو وراثت میں بھی اس کے شرعی حصہ سے محروم نہیں کیا جا سکتا۔ وراثت کسے کہتے ہیں؟ وراثت کہتے ہیں وہ مال یا جائیداد جو مرنے والا چھوڑ کر مرتا ہے۔ وراثت میں تقسیم ہوتے ہیں تمام اولاد میں برابر برابر، جو اللہ نے حکم دیا ہے اس حکم کے مطابق۔ بیٹے کو 2 حصے ملتے ہیں، بیٹی کو 1 حصہ ملتا ہے، اس کو وراثت کہتے ہیں۔ بیٹی کے ساتھ اس نے سلوک پر والدین کو اجر عظیم، اجر عظیم کا معنی لکھ لیں بڑی خوشی، بڑی نیکی، اجر عظیم بڑی نیکی، اجر عظیم کی خوشخبری سنائی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کے ساتھ نیکی کرنے والے باپ کو یہ بشارت دی، بشارت کا معنی لکھ لیں خوشخبری، کہ جو شخص 2 بیٹیوں کو پال کر جوان کر دے، جنت میں اور وہ اس طرح ساتھ ہوں گے جس طرح یہ 2 انگلیاں ساتھ ہیں، جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا۔ اولاد کا فرض ہے کہ وہ والدین کے ساتھ ہر حال میں حسن سلوک سے پیش آئے اور ہر جائز کام میں ان کی اطاعت اور فرما برداری کرے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ إِحْدَاهُمَا أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ ترجمہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردگار نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرتے رہو۔ اگر ان میں سے ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کو اف تک نہ کہنا اور انہیں نہیں جھڑکنا، اور نہ انہیں جھڑکنا۔ جھڑکنا کسے کہتے ہیں؟ ڈانٹنا، ڈانٹ ڈپٹ کرنا، اور ان سے بات ادب کے ساتھ کرنا۔ اگلے پیج پر آ جائیں، پیج 45 پر۔ والدین انسان کو اس وقت تحفظ فراہم کرتے ہیں جب وہ بولنے اور حرکت کرنے پر بھی قادر نہیں ہوتا۔ والدین کے اسی احسان کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے حق کے ساتھ والدین کے حق کی ادائیگی کا حکم دیا۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کی ترغیب دیتے ہوئے ابھارنا دیتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بیٹا اپنے ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر مرتبہ دیکھنے کے بدلہ میں ایک مقبول حج کا ثواب لکھ دیتے ہیں۔ مقبول حج کسے کہتے ہیں عزیز طلباء؟ مقبول حج اس حج کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے پاس قبول کر لے۔ بہت سارے لوگ حج کرنے جاتے ہیں لیکن کسی کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ کس کا حج قبول ہوا ہے کس کا نہیں، تو مقبول حج اس کو کہتے ہیں جو اللہ نے قبول کر لیا ہو۔ والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں جب ضعیف ہو جائیں، بوڑھے ضعیف ہو جائیں تو ان کی خدمت کرنا بھی اولاد کا فرض ہے۔ جو اولاد بوڑھے والدین کی خدمت سے غافل رہتی ہے، غافل بے پرواہ اور خود کو اجر عظیم سے محروم کر لیتی ہے۔ کون؟
جو اولاد بڑے والدین کی خدمت سے غافل رہتی ہیں وہ خود کو اجر عظیم سے، اجر عظیم کا معنی پہلے لکھوایا آپ کو میں نے، اجر عظیم کا معنی بڑی نیکی، اجر عظیم سے یعنی کہ بڑی نیکی سے محروم کر لیتی ہے۔ اس کے بعد ہے گھریلو زندگی کے آداب۔ گھریلو زندگی میں حقوق و فرائض کا تعین کرنے کے ساتھ ساتھ اس زندگی کے آداب بھی اسلام میں سکھائے گئے ہیں۔ ان آداب میں سے سب سے اہم اصول استئذان ہے۔ استئذان کسے کہتے ہیں عزیز طلباء؟ آگے آ رہا ہے اس کا مفہوم۔ استئذان کا مفہوم ہے اجازت طلب کرنا۔ ایک گھر میں رہنے والے افراد آپس میں انتہائی قریبی تعلق میں جڑے ہوتے ہیں، اس کے باوجود اسلام گھر کے مردوں کو یہ بھی تلقین کرتا ہے کہ جب وہ گھر میں داخل ہوں تو اجازت لے کر داخل ہوں، خاموشی کے ساتھ اچانک گھر میں داخل نہ ہوں۔ سورہ نور میں استئذان کے حوالے سے احکامات بیان کیے گئے۔ گھر کے بچوں کو بھی اس بات کا عادی بنایا جائے کہ وہ اجازت لیے بغیر بڑوں کے کمروں میں داخل نہ ہوں۔ نجی زندگی میں بھی وقار برقرار رکھا جائے۔ جی عزیز طلباء، اس پر بھی ہمیں عمل کرنا چاہیے کہ اگر ہمارے گھر میں بہت ساری جو ہے نا جوائنٹ فیملی ہے، ہمارے تایا چاچا وہ لوگ ہمارے ساتھ رہتے ہیں، اگر ہم ان میں سے کسی کے کمرے میں جاتے ہیں تو اجازت لے کر جائیں، اور حتیٰ کہ اپنے والدین کے کمرے میں بھی اگر جائیں، اگر والدین کے کمرے میں جائیں تو اجازت لے، پہلے دروازہ نوک کریں، دروازہ بجائیں اور پھر گھر میں ان کے کمرے میں داخل ہوں اجازت میں لے کر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے گھر جاتے تھے تو وہ پہلے دروازہ بجاتے اور اجازت طلب کرتے، اور اگر گھر سے 3 مرتبہ اجازت لینے کے باوجود بھی کوئی جواب نہ ملتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹ جایا کرتے تھے۔ عزیز طلباء، یہاں پر ہمارا سبق ختم ہو گیا ہے۔ اب سبق کے جو لانگ کوشچن تھے اس کے کوشچن نمبر 1 اور 2 کا میں نے نشان لگوا دیا تھا آپ کو۔ کوشچن نمبر 3 ہے، لانگ کوشچن نمبر 3 مشق میں دیکھیں۔ گھریلو زندگی کے آداب کی نشاندہی کرتے ہوئے اس کے نظم و ضبط کی اہمیت بیان کیجیے۔ یہ جو ہے اس کا جواب آپ نشان لگا لیں، پیج 45 پر ہی ہے اس کا جواب، گھریلو زندگی کے آداب۔ یہ آخری ٹاپک، اس کی 2 4 6 لائنیں بنتی ہیں، یہ مکمل ٹاپک 6 لائنیں جو ہیں یہ سوال کا جواب ہے۔ گھریلو زندگی میں حقوق و فرائض کا تعین کرنے کے ساتھ ساتھ یہاں سے لے کر آخر میں نجی زندگی میں بھی وقار برقرار رکھا جائے، یہاں تک۔ اس کے بعد لانگ کوشچن ہمارے سارے کمپلیٹ ہو گئے ہیں، شارٹ کوشچن کی طرف آ جائیں۔ اسلام میں گھر کا سربراہ کس کو قرار دیا گیا ہے؟ پہلا شارٹ کوشچن ہے، اس کا جواب دیکھیں، پیج 43 پر ہے۔ پیج 43 پر درمیان میں ایک آیت دی ہوئی ہے، آیت سے اوپر والی لائن میں اس کا جواب ہے، اسلام نے قوامیت اور سربراہی کا یہ مقام شوہر کو عطا کیا ہے۔ یہ آپ کے شارٹ کوشچن نمبر 1 مختصر سوال نمبر 1 کا جواب ہے۔ اس کے بعد آپ کے مختصر سوال میں دوسرا سوال ہے، خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، اس کا ترجمہ لکھیں۔ اس کا جواب بھی پیج 43 پر ہے، جہاں پر لانگ کوشچن نمبر 1 آپ کا کمپلیٹ ہو رہا ہے، اس میں اس کا جواب دیا ہوا ہے۔ اس کا صرف آپ نے ترجمہ لکھنا ہے، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے اچھا ہو، اور میں تم سب میں اپنے اہل و عیال کے لیے اچھا ہوں۔ یہ ہے شارٹ کوشچن نمبر 2۔ شارٹ کوشچن نمبر 3 ہے، والدین کا اولاد پر کوئی ایک حق بیان کریں۔ آج کا جو سبق جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا وہیں سے اس کا جواب شروع ہو رہا ہے، جہاں لانگ کوشچن نمبر 2 ختم ہوتا ہے اس کے نیچے والی لائن۔ والدین کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی ایک اولاد کو زیادہ مائل و تحائف سے نوازیں جبکہ دوسری اولاد کو اس سے محروم رکھیں۔ یہاں سے لے کر اس سبق کی 4تھی لائن، جس طرح یہ 2 انگلیاں ساتھ ساتھ ہیں، یہاں تک یہ شارٹ کوشچن آپ کا تھوڑا زیادہ بڑا ہے، 4 لائنوں کا ہے، یہ اس کو آپ نے یاد کرنا ہے بارہ۔ گھریلو زندگی کی اہمیت 2 سطروں میں بیان کریں، یعنی کہ 2 لائنوں میں بیان کریں۔ اس کا جواب سبق کے شروع میں ہے، پیج 43 پر اوپر سے دوسری لائن کے آخر میں۔ اسلام میں گھریلو زندگی کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی ہوتا ہے کہ اس کے قوانین کا شریعت میں الگ بیان ملتا ہے۔ یہاں سے لے کر تیسری لائن میں واضح ہدایات دی گئی ہیں، یہاں پر شارٹ کوشچن نمبر 4 ختم ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے شارٹ کوشچن نمبر 5، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کس طرح وقت گزارا کرتے تھے؟ اس کا جواب پیج 44 پر اوپر سے تیسری لائن
پیج 44 پر اوپر سے تیسری لائن، حضرت عائشہ سے ایک مرتبہ پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیا کرتے تھے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کام کاج میں مصروف رہتے، اور جب نماز کا وقت ہو تو نماز کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ گھر کا کام کرنا مرد کے لیے باعث عار نہیں، کیونکہ یہ پیغمبر اسلام کی سنت ہے جس پر عمل کرنا باعث ثواب ہے۔ یہاں پر تمام شارٹ کوشچن آپ کے کمپلیٹ ہو گئے۔ اگلے پیج پر آ جائیں تاکہ ہم خالی جگہ فل کریں۔ پہلا خالی جگہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہمارے سامنے ڈیش ہے، یہاں پر لکھیں گے موجود، ہمارے سامنے موجود ہے۔ دوسرا خالی جگہ فل کریں، بہترین ڈیش گھر والوں پر مال خرچ کرنا ہے، یہاں پر آپ لکھیں گے خرچ، بہترین خرچ گھر والوں پر مال خرچ کرنا ہے۔ عزیز طلباء، اس کو ایک مرتبہ دیکھ بھی لیں کہ ہم نے جو سبق میں پڑھا تھا کیا وہاں پر بھی یہی تھا؟ کیونکہ یہاں پر نیکی بھی آ سکتا ہے، بہترین نیکی گھر والوں پر مال خرچ کرنا، یہاں پر آپ نیکی لکھیں، نیکی زیادہ بہتر ہوگا۔ ہاں جی نیکی ہے بیٹا، اس کا جواب نیکی ہے، یہاں پر لکھیں گے آپ بہترین نیکی گھر والوں پر مال خرچ کرنا ہے۔ اس کے بعد تیسرا خالی جگہ ہے خاموشی کے ساتھ اچانک ڈیش میں داخل نہ ہو، یہاں پر آپ لکھیں گے گھر، خاموشی کے ساتھ اچانک گھر میں داخل نہ ہو۔ اس کے بعد چوتھا خالی جگہ ہے جو ہمارے چھوٹوں پر ڈیش نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں، یہاں پر آپ لکھیں گے رحم، جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ اگلا خالی جگہ ہے استئذان کا مفہوم ہے ڈیش طلب کرنا، یہاں پر آپ لکھیں گے اجازت، استئذان کا مفہوم ہے اجازت طلب کرنا۔ اگلا سوال ہے مندرجہ ذیل جملوں میں سے صحیح کے سامنے صحیح اور غلط کے سامنے غلط لکھیے۔ اولاد کو وراثت میں اس کے شرعی حصہ سے محروم نہیں کیا جا سکتا ہے، یہ درست ہے، اس کے آگے آپ لکھیں گے درست یا صحیح۔ جو اولاد والدین کی خدمت سے غافل رہتی ہے وہ خود کو اجر عظیم سے محروم کر لیتی ہے، یہ بھی صحیح ہے۔ ماں باپ کو محبت کی ایک نگاہ سے دیکھنے کا ثواب ایک عمرہ کے ثواب کے برابر ہے، یہ غلط ہے، ایک حج کے ثواب کے برابر ہے۔ اس کے بعد اگلا ہے اپنے گھر میں داخل ہوتے ہوئے اجازت طلب کرنا غیر ضروری ہے، غلط ہے، کیونکہ اجازت طلب کرنا ضروری ہے چاہے اپنے گھر میں داخل ہو یا کسی کے گھر میں داخل ہو۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے دیے گئے جوابات میں سے صحیح کا انتخاب کریں، بہترین شخص وہ ہے جو اچھا ہے، اس کا جواب آپشن نمبر 1 ہے اپنے اہل و عیال کے لیے۔ دوسرا ہے قوام سے مراد ہے نگہبان، آپشن نمبر 1 اس کا جواب ہے نگہبان۔ تیسرا ہے گھر کا سربراہ ہے، اس کا جواب ہے شوہر، آپشن نمبر 1۔ چوتھا ہے بڑے ماں باپ کی خدمت سے غفلت اجر سے محرومی ہے، اس کا جواب آپشن نمبر 4 ہے اجر سے محرومی۔ اس کے بعد پانچواں اور آخری ہے استئذان کے احکام بیان کیے گئے ہیں کس صورت میں؟ سورۃ النور میں، آپشن نمبر 3 اس کا جواب ہے، آپشن نمبر 3۔ بیٹا اب آپ کی کل کی جو ڈائری ہے جو آپ نے سبق یاد کرنا ہے وہ ہے لانگ کوشچن نمبر 3 اور آل شارٹ کوشچنز آپ نے لرن کرنے ہیں اور اس کی پریکٹس بھی کرنی ہے۔ اگلے سبق تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔